الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. میرے معزز رفقاء اور میرے ہمدرد علماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسی صورتحال میں جبکہ انسانیت کراہ رہی تھی، انسانیت دم توڑ رہی تھی، ہر طرف ظلم تھا، زیادتی تھی، انارکی تھی، بس لگتا تھا کہ انسان حیوان بن گیا، ایسا لگتا تھا. تو ایسی صورتحال میں اور قرآن کے الفاظ میں اللہ نے یوں بیان فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں کرپشن غالب آ چکا ہے. عرب معاشرہ کرپٹیڈ، رومن امپائر کرپٹیڈ، پرشین امپائر کرپٹیڈ ہے، انڈین معاشرہ کرپٹیڈ ہے، امریکن معاشرہ کرپٹیڈ ہے، مغربی تہذیب کرپٹیڈ ہے. سارے معاشرے کرپشن اور فساد کے شکار ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے کرپشن اور فساد کے تلخ اور کڑوے پھل چکھا دے تاکہ پھر وہ پلٹ کر اللہ کی طرف آ جائے. یہ تھا ایک ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث کیا، برپا کیا، جس کتاب کو نازل فرمایا اور اسے جو سیرہ عطا کیا، وہ اور جس سیرے کو لے کر انسانیت کے مشن کو لے کر نبی کو آگے بڑھنا تھا، منزل کی طرف بڑھتے چلے جانا تھا، وہ سیرہ یہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے، اس کے اسماء حسنی اور اس کی صفات علیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پڑھو وہ تمہارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اور اس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا اور وہ ساری چیزیں سکھلائی جس کو وہ نہیں جانتا تھا. اب یہاں سے وہ انقلاب انگیز اور انقلاب آخری پیغام شروع ہوا. یہاں سے علم الانسان ما لم یعلم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہاں سے وہ انقلاب انگیز اور انقلاب آخری پیغام شروع ہوا جس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہوتی تھی. اور وہ معاشرہ نہیں جس کو ہم ہمارے تصور میں مسلمانوں کے بیچ اور درمیان کے ایک معاشرہ تصور کرتے، بلکہ عالمی معاشرے کی اصلاح، دنیا کے تمام مذاہب کے معاشروں کی اصلاح، عرب و عجم کی اصلاح، کالوں اور گوروں کی اصلاح، امیر اور غریبوں کی اصلاح، حاکموں اور محکوموں کی اصلاح، جنگل کے رہنے والوں اور شہر کے متمدن علاقوں کے باشیوں کی اصلاح، سارے معاشرے کی اصلاح کا جو پروگرام شروع ہوا وہ یہاں سے شروع ہوا. اور کیا فرمایا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہاں سے یعنی صفت تخلیق کا ذکر نہیں، اللہ کی صفت تخلیق کہ کیا پڑھے. اقرأ کل مخلوق یعنی مفعول اقرأ کا ذکر نہیں ہے کہ کیا پڑھا جائے. اقرأ کل مخلوق، حیوانات کو پڑھو، جمادات کو پڑھو، سیاروں کو پڑھو، کہکشاؤں کو پڑھو، ہر وہ چیز پڑھو جس کو پڑھ کر اور جس کو سمجھتے ہوئے تم ہم تک رسائی حاصل کر سکو اور معرفت حاصل کر سکو. ہر وہ چیز پڑھو، مطلق ضمن کہہ دیا گیا. اب یہ ہے مشن
اور اس سرے کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور آپ کو برپا کیا اور اسی پر ساری شریعت مطہرہ کا قیام تھا. پھر فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. احکامات دیے گئے، ضابطے دیے گئے، شریعت نازل کر دی گئی، اعلان بھی کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر معاہدہ بھی کیا گیا پورے شعور کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ. اور میں یہاں جو کھڑا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ کھڑا ہوں اور پورے شعور کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، داعی ہوں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ڈنکے کی چوٹ پر یہ پیغام لے کر آگے بڑھنا تھا، ڈنکے کی چوٹ پر، اور لوگوں کو کہنا تھا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں پوری روشنی میں کھڑا ہوں، بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اور آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. یہ تھا وہ پیغام. پچھلے پیر کے دن میں نے تقریر میں وہ پیش کیا، وہ مواد جو بعثت کا مقصد تھا. اب بعثت کے مقصد کے وہ پہلو بھی میں نے جو دوبارہ نمایاں کیا وہ بھی نمایاں کیا تھا. لیکن اب یعنی جو معاہدہ کیا گیا ہم لوگوں کے ساتھ، جس کا وعدہ اللہ نے صرف ضمناً نہیں دوسرے احکامات کی طرح کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو ٹھیک ہے، بلکہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے، جنت کے عوض میں خرید لیا ہے. یہ معاہدہ کیا تھا. اور یہ وہی معاہدہ ہے مجددین جس کی تجدید کراتے ہیں، دعات جس کی دعوت وقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں، مبلغین جس کو اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں، اور داعی کو بھی اسی مشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور وہ یہ معاہدہ اگر ہے یعنی یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نظام الہی موحدانہ نظام کو برپا کرنے کے مشن اور اس کی کوشش اور جد و جہد، اس میں شرکت ہو ہماری. یہ ہے معاہدہ جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے پوری بصیرت کے ساتھ ملأ اعلیٰ میں، عالم بالا میں، عالم مثال میں ہم سے کیا تھا، پوری بصیرت کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہم نے ازادن کہہ دیا تھا کہ ہم نے معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کے ساتھ کچھ شرائط بھی اللہ نے رکھے، یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وعدے کیے اللہ نے کس کے؟ جنت کے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کی عوض خریدا ہے آپ کی جانوں کو اور مالوں کو. اب کوئی راستہ باقی رہ ہی نہیں جاتا. جانوں کو بھی تج دینا ہے اللہ کی خاطر، اور مال کو بھی تج کر دینا ہے اللہ کی خاطر. قربانیاں دینی ہے، جفا کشی، جد و جہد، تگ و دو، سب کچھ قربان کر دینا ہے. بس اللہ کے سامنے پیش ہو تو نہ کوئی اللہ کی نعمت، جب اللہ تعالیٰ سوال کرے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جب ہم سے سوال کیا جائے تو ہم ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو، بلکہ جواب یہ ہو کہ بس تیرے ہی راستے میں اور تیری ہی دین کی محنت اور جد و جہد اور اسی کی کوشش کرتا ہوں آپ کے پاس تشریف لایا ہوں. یہ وعدہ ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ وعدہ سرسری وعدہ نہیں دوسرے احکامات کی طرف، سرسری بالکل پختہ وعدہ ہے کہ قرآن میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے. یہ وعدہ کس کا؟ جنت کا وعدہ. لیکن اس کے لیے کچھ صفات بیان کی ہیں، وہ صفات کے حاملین کے لیے ہی یہ وعدہ ہے. سنیے صفات: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں سفر کر عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اللہ کے بھلائیوں کا حکم کرنے والے ہیں، منکرات سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی شریعت کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ ایسے اہل ایمان کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان کو۔ کس چیز کی؟ جنت کی خوشخبری۔ اور یہ خوشخبری صرف ان صحابہ پر منحصر نہیں ہے، منحصر کہ جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ یعنی زبان نبوت سے جن کو مبشر بالجنہ قرار دے دیا گیا، یعنی جنت کی بشارت معلوم تو ہے نا، وہ 10 صحابہ جنہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارکہ سے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی۔ لیکن یہ یہاں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے اہل ایمان کو جنت کی بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ یار مجھے بھی نبی کو تھا، ابو بکر صدیق کو تھا، عمر فاروق کو تھا، عثمان ابن عفان کو تھا، علی ابن ابی طالب کو یہ حق تھا، اور امت کے دعاء اور مجددین اور مبلغین کو تھا۔ تو داعی ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی یہ حق ہے کہ میں ایسے اہل ایمان کو جنت کی بشارت سنا دوں اور خوشخبری دے دوں۔ کن اہل ایمان کو؟ جن کے اندر یہ صفات موجود ہو، التائبون العابدون الحامدون السائحون الی آخری۔ ترجمہ والی قرآن کھولیے گا، تفسیر والی قرآن کھولیے گا، پڑھیے گا کیا معاہدہ ہوا ہے، اور کس بیداری کے ساتھ، کس شعور کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ ہم سے کیا معاہدہ کیا گیا۔ یہ کھولیے گا ترجمہ والی قرآن۔ بس میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے صحیح معنی میں اس مشن کو پورا نہیں کیا، جس مشن کے ساتھ، جس معاہدے کے ساتھ، اگر ہم نے اس معاہدے کے ساتھ تربیت کی، اس میں افراط اور تفریط سے کام لیا، تو بس ڈر لگتا ہے جیسے بنی اسرائیل سے اللہ گرج کر کہہ رہے تھے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہ کیا تم لوگ اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ تمہارا دل جسے چاہتا ہے تسلیم کر لیتے ہو اور جسے نہیں چاہتا چھوڑ دیتے ہو۔ تو سن لو، اس دنیا میں بھی تمہیں ذلیل ہونا ہے، رسوا ہونا ہے، تمہیں ذلتیں دی جائے گی، مات دی جائے گی، اور آخرت میں سنگین عذاب کا انتظام۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان وعیدوں سے بچائے اور ہم سب کو ان دعات اور مبلغین میں شامل فرمائے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے تو ہمارے پاس ایسا نہ ہو کہ جواب نہ ہو، ہم پشیمان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس راستے میں محنتیں کی، جد و جہدیں بھی کی، کوششیں بھی کی۔ ہمارے دور حدیث کے علماء جانتے ہیں کہ کس کس مراحل سے، کن کن ادوار سے اور کس صورتحال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ ہماری ابھی وہی صورتیں چل رہی ہیں تفاسیر میں، یاد دلایا گیا یاد کرو فقر کو، غریبی کو، یتیمی کو، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اب کوئی کام باقی نہیں رہ گیا، اب فحدث، برملا آنکھیں پکارے حق کہنا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اب دیکھنا نہیں کہ جہلا اور جو جاہل لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے، ان کی باتوں پر نبی آپ توجہ مت دو، اب برملا آنکھیں پکارے حق کہو، حق علانیہ کہو، خفیہ بھی کہو، ہر جگہ حق بولو، حق کہو، حق کی دعوت دو، حق کے ساتھ رہو، اور یہی لے کر ہمارے پاس آئیے۔ پھر اللہ نے جو جنت کے وعدے کیے ہیں وہ اپنے وعدوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم لوگ تیار ہو جائیں اس مشن کی خاطر، اس مشن کی خاطر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں دی، اور جن کے بارے میں اور جو جدوجہد، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فرض ہے، آپ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ فرض ہے، فرض نہیں ہے۔
میں جانتا ہوں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اگر اس میں کمی کوتاہی ہے اور اس بنیاد پر ہم لوگ دین کے دائی بننا چھوڑ دیے اور دین کی دعوت دینا چھوڑ دیے تو ڈر ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا ڈر ہے۔ میں ہی نہیں کہتا ہوں یہ فرض ہے، لیکن آپ سوچیں گے کہ اس میں تو کمیاں ہیں، جہلا ہے، ان پڑھ ہے، اجڑ ہے اور وہ کچھ اصول و ضوابط کو نہیں جانتے۔ یہ کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے، مبرہن کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دوسری تنظیم قائم کرنے جائیں گے تو ایک مدت لگ جائے گی قائم کرتے کرتے۔ اس لیے طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ اسی دعوت کے مشن کے ساتھ جڑے رہیں گے، اسی پر جیے گا موت کی نیند، اسی پر جیے گا اور اسی پر سوئیے گا موت کی نیند۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے راستے